اگر تھک گئے ہیں تو محبت سے بلا کر 4 مہینے 4 سال کی چھٹی دے دو، کسی کو بارڈر میں نہ کھڑاؤ، ہم علماء کو مدرسے والوں کو کھڑا دو، اس کے بعد ملک کی ایسی حفاظت کریں گے، جبرائیل بھی پاکستان جا کر آئے تو آنے نہیں دیں گے، جبرائیل بھی پاکستان جا کر آئے تو آنے نہیں دیں گے، جبرائیل بھی پاکستان جا کر آئے تو جانے نہیں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، شہر بنگلور کے ایک معروف خطیب ہیں پی ایم مزمل جن کا نام ہے، ان کی تقریروں میں اکثر لطیفے اور کہانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو بے مطلب بے معنی ہیں۔ تو انہوں نے حضرت سید الملائکہ سردار الملائکہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی توہین کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر جبرائیل علیہ السلام بھی پاکستان جا کر آئے تو ہم ان کو انڈیا آنے نہیں دیں گے، اس طرح سے ان کے الفاظ تھے۔ تو یہ صریح توہین ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ اکثر لا علمی، کم علمی، ناسمجھی، کم سمجھی کی وجہ سے ایسے خطیب جوش میں، جذبے میں غلطی کر دیتے ہیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں، جوش میں اپنے ہوش کھو دیتے ہیں۔ ناظرین و سامعین اکرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ وہ جو بھی کام کرتے بلکہ تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہی کرتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کے اور اپنے ہر عمل کے وہ مالک نہیں ہوتے، وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اپنے مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہر ایک کام، وہ نوری مخلوق ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ معصوم ہیں، بے گناہ ہے، بے خطا ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، ان سے ناسمجھی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ذرہ سے ذرہ کام بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم پر کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین اکرام، قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کی طرف سے نازل ہونے والی تمام چیزوں پر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب ہم اپنے بچوں کو ایمان مجمل، ایمان مفصل یاد دلاتے تو ایمان مفصل میں کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتب و رسلی، یہی تو یاد دلاتے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرشتوں کے ہر کام پر، ان کی ہر چیز پر، ہر ادا پر ایمان لانے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم ان کی توہین کرتے ہیں یا کوئی گستاخی کرتے ہیں ان کے کوئی کام پر، ہم اس کو انکار کر دیتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، پھر یہ ان پر پوری طرح سے مکمل ایمان لانا نہیں کہلاتا ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان جا کر آئیں گے تو ہم ان کو آنے نہیں دیں گے، تو کیا وہ تمہارے کہنے سے آئیں گے جائیں گے کیا؟ جس طرح تمہاری تقریروں میں لطیفے ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے کوئی لطیفے باز، کہانی باز خطیب نہیں ہے، وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ ہر بولی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پہنچاتے ہیں، ہر کام وہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ایک سوال ہم آپ سے یہ کرنا چاہیں گے، سورۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے فرشتے اور روح الامین زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ تو شب قدر میں فرشتے جب نازل ہوتے ہیں اور بڑی جماعت کے ساتھ فرشتوں کی جھرمٹ میں ان کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی آتے ہیں، تو اب وہ پاکستان بھی آئیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ تو جبرائیل علیہ السلام کو پاکستان بھیجتا ہے، میرے پاس مت بھیج دو۔ شب قدر کی ہی رات میں وہ پاکستان جاتے ہیں، ان کو انڈیا مت بھیج دو، یہ کہیے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو؟ یہ نادانی، جہالت ہے، کم علمی کی علامت ہے ایسا کہنا کہ اگر وہ وہاں جا کر آئیں گے تو آنے نہیں دیں گے۔ ایسا کہنا یہ اللہ تعالیٰ پر سوال اٹھانا ہے، یاد رکھ لیجیے آپ۔ کیوں؟ جبرائیل علیہ السلام کہیں پر بھی جائیں گے، کہیں پر بھی آئیں گے، کچھ بھی کریں گے تو وہ اللہ کے حکم سے کریں گے، اللہ کی مرضی سے کریں گے وہ۔
تو یہ جہالت ہے ان کی، یہ صریح توہین گستاخی قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے گا تو میں پی ایم مزمل سے گزارش کروں گا، ان تک میری ویڈیو جائے گی تو آپ جلد سے جلد رجوع کریں اس پر اور توبہ کریں، اعلانیہ توبہ کریں، توبہ آپ پر واجب ہو چکی ہے۔ ہندوستان کے فی الحال جو حالات ہیں، جو ماحول اس وقت میں چل رہا ہے، ہم یقیناً ہمارے دیش کے ساتھ ہیں، ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی اگر ہمارے دیش کو ضرورت پڑی تو ہم دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں اور بارڈر پر کھڑے ہو کے اپنے دیش کی حفاظت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی پختگی نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔